بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری کا سلسلہ کتاب التراویح تک پہنچا تھا اور اس کی آخری حدیث ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کی تھی، حدیث نمبر 2000 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کویسچن کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کس طرح تھی، یعنی کیسے آپ نماز پڑھتے تھے اور رکعتوں کی تعداد پوچھنا مقصود تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعات زیادہ نہیں پڑھتے تھے، آپ 4 رکعت پڑھتے۔ تم ان کے حسن اور طول نہ پوچھو، حسن مانے اچھا ہونا، طول مانے لمبائی، یعنی بڑی لمبی نہ چھوٹی، بڑی معتدل لمبائی کے ساتھ اور بڑی خوبصورت سرکار اس کو ادا کرتے تھے۔ آپ 4 رکعت پڑھتے، تم ان کے حسن اور طول پوچھو، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ یہ 2013 نمبر حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ اس کے راویہ ہیں۔ تو اب سوال یہ رمضان میں آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ سیدہ عائشہ کا جواب یہ تھا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان سرکار 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث سے 8 رکعت تراویح پر استدلال کرنا اس لیے درست نہیں ہوتا کہ رمضان میں بھی سرکار 11 پڑھ رہے ہیں، رمضان کے علاوہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح تھا تو رمضان کے علاوہ تراویح کہاں ہوتی ہے؟ اس لیے ہمارے احناف یہ اصل میں تہجد کے بارے میں جواب تھا کہ سرکار رمضان میں بھی 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، رمضان کے بعد بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ تو اس لیے یہ 8، اور پھر اس میں 3 رکعت وتر کا ذکر ہے۔ جو حضرات 1 رکعت وتر پر زور دیتے ہیں انہیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ سرکار 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، پہلے 4 رکعتیں آپ پڑھتے تھے، نفل ہو گئی، اور پھر آپ وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اچھا اب امام بخاری اس میں کتاب التراویح میں لے کر آئے، یہ امام بخاری کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو یہاں ذکر کیا جس سے آپ کا مقصد ہے کہ یہ حدیث بھی تراویح کے بارے میں، لیکن آپ خود غور کریں کہ رمضان کے علاوہ تراویح تو نہیں ہے، اس کا مطلب کتاب التہجد میں، اور یہ کتاب تہجد میں بھی تھی، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے بیان کیا، تو کتاب التراویح میں اس کا ہونا انسب نہیں ہے۔ ایسے کلام پھر سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آپ جیسے رات میں سو جاتے ہیں پھر اٹھ کر وتر ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ سو جاتے سے پہلے، اور یہ کویسچن کرنے کا مقصد آپ کا غالباً یہ تھا کہ بعض ایسا ہوتا تھا، یہ فجر میں بھی ہوتا تھا، جیسے تہجد پڑھی آپ نے وتر پڑھے اور سو گئے، ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آتی تھی، وہ ایسے خراٹے تھے کہ باہر نہیں گزرتے، بالکل ہلکے سے، اور پھر مؤذن آتا اور آپ کو جماعت ہونے کی اطلاع دیتا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ روایت کے مطابق بھی پڑھتے پھر سنت فجر پڑھ لیتے پھر سو جاتے تھے سرکار، اور وہ آ کے اگر اٹھا تو آپ بغیر وضو کیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایسے سیدہ عائشہ کا یہ مشاہدہ ہوگا کہ بغیر وضو کیے وتر پڑھنا شروع سرکار، تو پوچھا کہ یار آپ سو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بالکل ان کو ہماری اصطلاح میں اصطلاح میں استرخاء مفاصل کا، مفاصل جوڑوں کو کہتے ہیں، استرخاء معنی ہوتا ہے پڑ جانا، تو تمام جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ جوڑوں کے اندر ہوا، جیسے آپ اس کو انگلی کو چٹکائیں گے نا، کڑک کر آواز آئے گی، وہ ہوا نکلتی ہے، آتی ہے، تو یہ ہوا ہوتی ہے۔ جب پورا جسم ہو جاتا ہے تو یہ جسم کا ڈھیلا ہونا خروج ہوا بنتا ہے، اور اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب چونکہ آدمی جب سو رہا ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ شریعت کا قاعدہ قانون یہ ہے کسی چیز کا اصل پوشیدہ ہو، جیسے وضو ٹوٹنے کا اصل سبب تو خروج ہوا تھا اور وہ پوشیدہ ہے، پھر ظاہر پر حکم لگا دیتی ہے۔ ظاہر کب تک؟ موجودہ حالت آپ کو نہیں ہے، یہ سونے کی حالت ہے، اسی لیے کہتے ہیں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اصل میں نیند ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہے، گندی چیز تو نہیں ہے وضو توڑ دے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے وضو سبب بنتا ہے خروج ہوا کا، اور خروج ہوا سبب بنتی ہے وضو ٹوٹنے کا۔
بیچ کا معاملہ مخفی ہے، اس لیے پھر ظاہر پر حکم لگا کر ڈائریکٹ تعلق حکم سے کرتے ہیں. سوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا، سوئے اور وضو ٹوٹ گیا. اب سونے کیا ہوتا ہے؟ غفلت ہوتی ہے، اپنی کیفیت، اپنی باڈی، اپنے اطراف کے لوگوں سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں. اگر غافل نہ ہو تو جیسے ہلکی ہلکی غنودگی میں ہے تو پھر ہمیں اطراف کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. زیادہ غنودگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کون کیا بول رہا ہے. اس لیے اگر تمہارے خلاف بولتا اٹھ کے بیٹھ کیا بول رہا ہے بھائی، ہوتا ہے ہم تو سمجھ سویا تو ایسی بس آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ غفلت نہ ہو تو انسان حالات سمجھ رہا ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے اور میں سوتا تو غفلت ہو جاتی ہے. نبی سوتے ہیں تو ان کی صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں، چاہے وہ خراٹے بھی لے رہے ہوں، لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، اپنے جسمانی کیفیات سے واقف ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی سوئے ہیں اور کوئی وضو ٹوٹنے والا معاملہ ہی نہیں ہے تو وہ جاگیں گے. تو چونکہ کوئی ایسا نہیں پایا گیا، وہ نماز پڑھ سکتے یا پڑھا سکتے ہیں. یہ اچھی طریقے سے معاملہ لینا چاہیے. اچھے سے کی بھی مسئلہ سمجھ میں آئے. دیکھیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن، انہوں نے سوال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم کی نماز کی تھی. تو مطلب یہ ہوا کہ علم کے پاس جا کر ان سے حاصل کرنا یہ ان کا طریقہ اور معمول رہا ہے، اور ہمیں بھی اس روش کو قائم رکھنا چاہیے. ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت اچھی عالمہ، ایک اچھی مفتیہ، ایک مجتہدہ تھیں، اور باقاعدہ مطلب بعض بات تو اپنی ذات سے قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے آپ بیان کیے ہیں. تو اس بہنیں بھی ذرا درس کریں. جو اپنے اکابرین سے عقیدت رکھتی ہیں کہ ان کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ، دیگر امہات المومنین، یہ کم علم لوگ نہیں تھے. انہوں نے باقاعدہ علم سیکھا تھا، ان کے پاس علم موجود تھا اور ان سے علم دوسروں تک پہنچا. ہماری بہنیں جو ہیں وہ علوم دینیہ سے اکثر خالی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ہر گھر میں صاحب علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے. وہ چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کوئی ایک بچہ لڑکا لڑکی ہو، سب ہوں تو یہ تو نور علی نور ہے. اور اس کو ڈیپلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ فرض علوم تو سب کو سیکھنے ہوں گے. جس کے ملک میں او لیول اے لیول تک تو سب کو کرنا، اس کے بعد آگے جوائن کرنی ہے نہیں کرنی اس میں اختیار ہے. اسی طریقے سے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ فرض علوم تو سب کو سیکھنے ہیں، وہ تو سب کو آنے چاہیے. بالغان سب کو بلوغت سے پہلے اکثر اور بلوغت کے بعد پہ جن جن چیزوں کے فوراً اس کا علم انسان سیکھ لے. لیکن اس سے زائد کی میں بات کر رہا ہوں. سارے کے سارے صاحب علم ہوں بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم کوئی ایک کے اندر ایسا ہونا چاہیے تو اس فرض علوم سے زیادہ مقدار کے علم کو جانتا ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے جو گھر کے اندر پریشانی پیدا کر رہا ہو، اس کے ہو سکتا ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ گھروں کے اندر جھگڑے ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم دین پر پیش نہیں کرتے ہیں. ہم انہیں آپس میں اپنے بنائے ہوئے قوانین، قواعد، لمیٹیشنز ان کے ذریعے حل کرنے کر رہے ہیں. ہر ایک عقل مند اور ذہین سمجھ رہا ہوتا ہے، خود کو صحیح، سامنے والے کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے. نتیجہ کیسے نکلے گا؟ طلاق ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، تو میں کینے بیٹھ جاتے ہیں لیکن دین کی طرف نہیں آتے. اگر ہم علم کو بنیاد بنائیں، قرآن و حدیث کو، بڑا ہو گیا میاں بیوی کا مثلاً ہو گیا، نہ تیری بات نہ میری بات، کسی سامنے پیش کریں، دونوں موقف رکھیں، جو دین فیصلہ کرے گا اسے قبول کریں گے. اگر شوہر غلطی پر ہے وہ سرنڈر کرے گا، بیوی غلطی پر ہے تو وہ ایکسیپٹ کرے گی، تسلیم کرے گی میں غلطی پر تھی، جھگڑا ہو جائے گا. لیکن دین کو ہٹ دیتے ہیں اور اپنی تمام معاملات کو تول کر اور پرکھ کر پھر فیصلے کرنے کی کوشش، اس میں یقینی سی بات ہے کہ ہماری عقلیں ناقص ہیں، قصور ہے. بہت سے گھر کے سرپرست جو ہیں بڑے بن جاتے ہیں، ہم کریں گے فیصلہ، نہ دین آتا ہے، اتنی سمجھداری ہوتی ہے، یہ کریں گے فیصلہ، وہ غلط فیصلہ کر لیں. ہوتا بھی خلاف شرع ہے. اور بعض بات ایک قوم کو ظالم اور ظالم کو بنا دیا، میدان معاش سرپرست پھنسے گا. یہاں تو بڑے چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا، بیچ میں آ گئے تو مرکز نگاہ میں بڑا مزہ آتا ہے.
میں بڑا لطف، اس کو ایک کمال محسوس ہوتی ہے کہ میں ان سے بڑا ہوں، بڑا مسئلہ پیش کرتا ہوں. بھائی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا تھا کہ مجھے پتھرات پہ کھڑا نہ کر. یہ بہت باریک راستہ ہے جس پر خلیفہ نے آپ کو قید بھی، آپ کو کوڑے بھی مارے گئے، لیکن نہیں لیا اس جائے غزہ، کیونکہ ذرا بھی فیصلہ غلط ہوا میدان معاشر میں میری گرفت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہاں ہمارے گھر کا امام اعظم فوراً بیٹھ جاتا ہے آ کے مسند کے اوپر. تو بڑے جو ہیں وہ برا نہ مانیں، لیکن یہ آپ بہت اپنے لیے بعض اوقات بہت خطرناک معاملہ کر رہے ہیں. شادی بیاہوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بچوں پر، لڑکوں پر، لڑکی فیصلے مسلط کر دیے جاتے ہیں. زندگی انہوں نے گزارنی، پسند ناپسند ان کی چلے گی، فیصلے ان کے چلیں گے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ خدا نخواستہ کہ میں بچوں کو باقی نہیں کر رہا ہوں، میرا بیان سنیں، ہم اعتدال، بچوں کو اپنے بڑوں کی بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن بعض اوقات غلط قسم کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اور خطرناک ہے، ایک آدمی کو احساس ہو نا میں غلط کر رہا ہوں تو کبھی توبہ کر لے گا، لیکن جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے غلط کیا یا میں کر رہا ہوں تو کس چیز پر توبہ کرے گا؟ جب توبہ نہیں کرے گا تو گناہ سمیت، خطا سمیت قبر میں جائے گا، اور وہاں پر پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ گریف فرمائے. پھر میدان محشر ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنی عقل سے فیصلے کریں، شریعت کچھ کہہ رہی ہے، آپ شریعت جانیں ہی نہیں، اس کو بیچ میں نہ لائیں، اپنی عقل سے فیصلے کر کے آخرت میں کہہ دیں اللہ تعالیٰ میں تو بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا. یہ تو نہیں چلے گا. سوچنے سمجھنے کی نہیں ہے، سب پہلے شریعت کو بیچ میں لانے کا حکم ہے. آپس میں قرآن آپس میں اگر تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی پیش کرو، یعنی قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرو. اور قرآن و حدیث سے مراد یہ نہیں کہ خود ریسرچ کرنے بیٹھ جاؤ گوگل پر بیٹھ کر، بلکہ علماء کے پاس جائیں، ان سے مسئلہ معلوم کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مذہب کو، دین کی تعلیمات کو اپنے لیے ایک جج مقرر کر لیں تو فیصلہ بہت ہوگا. پھر نہ وہ تیری میری، شریعت تو یہ نہیں کہے گی کہ اس کی تائید میں، اس کی تائید میں، شریعت ایک فیصلہ سنائے گی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آرام سے پتہ چل جائے گا میں صحیح ہوں میں غلط ہوں. تو اس تھوڑے بہت کوشش کریں تو گھر میں کم از کم ایک عالم، ایک عالمہ، ایک مفتیہ کا ہونا ضروری ہے. بعض لوگ حفظ کروانے دیتے ہیں، ہم حفظ کروائیں گے. اچھا خود نہیں کیا ہوتا، ڈنڈے کی سے خود بھاگ گئے، کوشش کی اماں جان نے فرار، اب وہ سارا شوق اپنا جو ہے وہ نکالیں گے بچوں کے اوپر. حافظ بنانے کی کوشش، حفظ کروا دیا، اس کے بعد گھر میں وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ وہ حفظ کی حفاظت کر سکے. بے حافظ قرآن، داڑھی غائب ہے، سگریٹیں پی رہا ہے، چرس کے سٹے لگا رہا ہے، فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے، رمضان کے اندر بڑھا لی، تراویح کے لیے تراویح پڑھائی، لفافہ لیا، پیسے لیے، اگلے دن ہی داڑھی غائب، اور پہنچا ہے جی کہ وہ ایک روڈ پہ اور زمزمہ اسٹریٹ پہ کھڑا ہوا ہے حافظ صاحب. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حفظ کروانے سے زیادہ ذات کو فائدہ ہوگا، امت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ اس کو علم دین سکھائیں. حفظ قرآن کا مخالف نہیں ہوں، حفظ قرآن آپ کرانا چاہیں ٹھیک، لیکن اس کے بعد پہلی بات تو ہے کہ ماحول بنائیں، نہ حفظ قرآن سارا بھول جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ چند مخصوص صورتیں یاد کروا کر اپنے بچے کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں. ایک کو تو بنا لیں، فائدہ ہوگا، آپ کو برکت حاصل ہوگی. لیکن ہمارے ہاں شعور نہیں ہے کیونکہ، تو اس لیے بس ایسا معاملہ ہے. اب اگلی باب کی طرف آتے ہیں. کتاب التربیہ ختم ہوئی، کتاب فضل لیلۃ القدر کی فضیلت کا باب. امام بخاری نے اس میں سورہ قدر ذکر کی ہے. باب فضل لیلۃ القدر کی فضیلت کا باب، اور اس میں سورہ قدر امام بخاری کی حدیث میں بعد میں لکھ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں یہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک یہ کہ اس قرآن، یہ بات ہے اس میں قرآن نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ قرآن نازل فرمایا. اور پھر 23 سال کی تقریباً مدت میں آہستہ آہستہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوتا رہا، اور 23 سال کی مدت ہوا. یہ رات جو اتنی افضل، ایک 83 سال 4 ماہ، تقریباً 83 سال 4 ماہ کی عبادت افضل ہے. اور مفسر نے اس میں لکھا ہے اس کی شرح میں، حضرت شمعون ایک نبی تھے جن
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے 1000 ماہ تک جہاد کیا تھا، کافروں سے لڑتے تھے، اور اس عرصے میں انہوں نے کپڑے اتارے نہ ہتھیار اتارے، مسلسل جہاد۔ وہ پہلے زمانے کے لوگ تھے نا، لمبی لمبی زیادہ تھیں، تو صحابہ رضوان نے سن کر بڑی حسرت کا اظہار کیا کہ کاش ہماری عمر بھی اتنی طویل ہوتی تو ہم بھی ان کے قتال کرتے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ شب قدر حضرت شمسون یا شمعون کے 1 ماہ کے جہاد سے افضل ہے۔ یہ ہے نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعض لوگ اگر جو یہ کہتے ہیں کہ جی نسبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے، نسبت کا فائدہ میدان محشر میں دکھائیں گے انشاءاللہ کہ نسبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہمیں پروٹوکول ملے گا، جنت میں جائیں گے، ہمیں اعلیٰ درجات دیے جائیں گے، ہماری عمریں کم ہیں اور ہمارے نیک عمل کی قدر اللہ کی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک نبی 1000 سال تک جہاد فرما رہے ہیں، اور وہ ثواب ایک طرف، اور یہ ایک رات کا ثواب دیکھ لیجیے کتنا رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی برکت۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی تمام عورتوں کے مطابق جنت کے اور سردار ہیں، تو یہ کس وجہ سے تھا؟ نسبت سرکار سے۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کس اعتبار سے؟ نسبت کی وجہ سے۔ نبی تمام صحابہ جنتی درجے میں ہوں گے، اس وجہ سے نسبت سرکار کی بنا پر۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور میں اکثر اپنے سننے والوں کو عرض کرتا رہتا ہوں، جہاں آپ اللہ کی ہزارہ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، سب سے بڑی نعمت کا شکر کیا کیجیے۔ اور وہ بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 اہل میں سے ہونا۔ یہ 3 نام بہت بڑے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، مسلمان میں پیدا کیا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا بنایا۔ اوصاف بہت بڑے اوصاف ہیں، جتنی بھی نعمتیں دنیا کی آپ کو ملیں، ان 3 کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 ہیں، یہ ہمیں ذہن میں رکھیں اور ان کا شکر ادا کیا کریں۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1014، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو سلمہ۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے مطلب یہ حدیث سنی اور ان حدیث بیان کی۔ انشاءاللہ اب ٹائم چونکہ کم ہے تو نیکسٹ پروگرام میں اس کا آغاز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔